الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 25 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ان لوگوں کو خطاب کیا گیا جن کے ہاں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کچھ کمزوری تھی۔ ان سے یہ کہا گیا کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے۔ یعنی اللہ کی دعوت، اللہ کے رسول کی دعوت، یہی در حقیقت حقیقی زندگی کی دعوت ہے۔ انسان اس دنیا میں جس چیز کے لیے جیتا اور مرتا ہے وہ اس کی زندگی ہی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو تم زندگی سمجھتے ہو وہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے کہ جس کی دعوت اللہ کا رسول دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کے تحت وہ لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کا ایک قانون ہی ہے جس کے تحت لوگ گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ اس قانون میں خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر بندہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں گریز کا رویہ اختیار کر لے اور پے در پے خیانت کرتا چلا جائے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف سے نیکی اور خیر کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کو اس اسلوب میں ادا کیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہلت تو ضرور دیتا ہے اور ایک عرصے تک مہلت دیتا ہے، لیکن یہ بات جان رکھو کہ ایک وقت ایسا آ جایا کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پھر یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ آدمی کو ہدایت ملے، کیونکہ وہ اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر چکا ہوتا ہے کہ اس کی سرکشی سوچی سمجھی سرکشی ہے۔ وہ جانتے بوجھتے غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، اور اب اس کو مہلت دینا یہ کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا جب سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ پروردگار اب تو مجھے ان لوگوں کی اولاد سے بھی یہ توقع نہیں ہے کہ یہ کسی دین کو سمجھنے والے کو پیدا ہی کریں گے۔ یہ جو کچھ ان کے بعد بھی وجود میں آئے گا وہ یہ لگتا ہے کہ وہ منکرین ہی ہوں گے اور فاسق و فاجر ہی ہوں گے۔ تو اس چیز کو یہاں تنبیہ کے طور پر بیان فرمایا۔ اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خدا کے اس قانون کو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ ہدایت کے لیے جب انسان میں سچی طلب ہو، اس کا رویہ اچھا ہو، وہ مہلت سے فائدہ اٹھائے، غلطی کر لے تو توبہ استغفار کے ساتھ رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اور پھر کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے غلطیوں سے خود نکالتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سیدھی راہ پر رکھتا ہے، اس کے لیے مواقع پیدا کرتا ہے اور اس کو سچائی کو اختیار کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ لیکن اگر آدمی گریز و فرار کے راستے اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ایک عرصے تک یہ مہلت ملتی ہے، اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اللہ اس کے اور ہدایت کے مابین حائل ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ایک پردہ تان دیا جاتا ہے، پھر ہدایت اس کے وجود میں راہ نہیں پاتی، اور آہستہ آہستہ وہ بالکل شیاطین کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا، یہاں اسی کا حوالہ دیا ہے کہ اس بات پر متنبہ ہو جاؤ
کہ مہلت تو ملا کرتی ہے، تمہیں بھی ملے گی، وہ منکرین کو بھی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت ضرور دیتا ہے جس میں سمجھنے کا، سوچنے کا، صحیح راہ اختیار کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور تنبیہ کی ہے کہ دنیا میں کتنے دن جی لو گے، یاد رکھو ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی تم سب لوگوں کو، تم جہاں کہیں بھی ہو، جنگلوں میں بھاگ جاؤ، آسمان میں تھگلی لگاؤ، زمین میں اتر جاؤ، بہرحال وہ ایک دن سب کو سمیٹے گا اور اپنی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑا کر لے گا۔ یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو جو کمزوری دکھا رہے تھے یا جن کے ہاں کچھ منافقت کے جراثیم آ گئے تھے، ان کو متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں گرفت صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتی جنہوں نے غلطی کی ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ پوری جماعت کو توجہ دلائی ہے کہ اپنے اندر سے ان لوگوں کو نمایاں کرو، ان کو توجہ دلاؤ، اپنی جماعت کی تطہیر کی فکر کرو، کیونکہ اگر تمہارے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ گرفت ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا امتحان درپیش ہو جائے، تو پھر اس کی زد میں صرف یہ کمزور لوگ، یہ منافقین ہی نہیں آئیں گے، بلکہ ساری کی ساری جماعت اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں قانون ہے۔ چنانچہ میں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون یہی ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ کے جرائم کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ یعنی غلطی تو ایک جماعت نے، ایک گروہ نے یا چند افراد نے کی ہوتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ غلطی تو ان لوگوں نے کی جنہوں نے سامری کی بات مانی، بچڑے کو معبود بنایا، لیکن بہرحال پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ اور اسی طرح سے بعد کے مواقع پر بھی جگہ جگہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی صالح جماعت ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ فرد کی سطح پر اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، بلکہ اپنی جماعتی زندگی کی بھی تطہیر کرتی رہے، لوگوں کو توجہ دلائی جائے۔ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی غایت یہی ہے۔ یعنی میں آپ کو، آپ مجھے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، جہاں جہاں موقع ملے، یہاں تک کہ اگر کوئی اجتماعی نظم ہے تو اس کے لیے بھی جمعہ کا منبر خاص کیا گیا ہے کہ لوگوں کو توجہ دلائی جاتی رہے، ان کو بتایا جاتا رہے کہ تم اگر کوئی غلط روی اختیار کرو گے تو یہ پوری جماعت کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو اسی کی طرف یہاں توجہ دلائی ہے۔ دنیا میں خدا کا قانون یہی ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ کے جرائم کی سزا پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ اس سے متنبہ فرمایا ہے کہ اپنے رویے کی اصلاح کر لو، ورنہ اندیشہ ہے کہ اسی طرح کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جو پوری جماعت بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ معاف کیجیے۔ یعنی اللہ کی گرفت ایسی ہو جاتی ہے، اور جماعتوں پر اسی طرح کی ہوتی ہے بالعموم، کہ صرف یہ نہیں کہ اس وقت کے لوگ یا اس زمانے کے لوگ، نسلیں اس کی سزا بھگتتی ہیں۔ یہ اس کی طرف توجہ دلائی، پوری جماعت بلکہ آئندہ نسلوں کی اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ اللہ کے دین میں اسی بنا پر لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ یعنی یہاں یہ اصول نہیں ہے، آپ یہ کہیے کہ ہمارے دین میں یا ہماری معاشرت میں یہ اصول نہیں ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ ہر شخص کو دوسرے کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ تنبیہ حکمت کے ساتھ ہوگی اور بیداری کے ساتھ ہوگی،
سلیقے کے ساتھ ہوگی، اس میں تہذیب اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ مدارج کے لحاظ سے ہوگی، یعنی جو آپ کی حیثیت ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ کام کریں گے۔ لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ قرآن اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھلائی کی باتیں، مانی ہوئی باتیں، وہ باتیں کہ جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، جن کو ہر شریف و نفس آدمی، ہر باشعور انسان قبول کرے گا کہ یہی بھلائی کی بات ہے۔ یہاں پر بھی جو چیز زیر بحث ہے وہ ایک عالمگیر صداقت پر مبنی مقدمہ ہے، یعنی جب ایک دین کو قبول کر لیا ہے، ایک پیغمبر کو پیغمبر مان لیا ہے، تو پھر علم و عقل کا تقاضا ہے کہ یہ سب کچھ اخلاص کے ساتھ ہو، یہ سب کچھ وفاداری کے جذبے سے ہو۔ یعنی اگر کسی نے قبول نہیں کرنا تو وہ الگ ہو جائے، جیسے کہ اس وقت منکرین کی بھی ایک جماعت تھی، اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا اس کو الگ سے زیر بحث لے آیا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان لائے ہو اور رسول کو مانا ہے اور اس کی دعوت کو قبول کیا ہے تو پھر تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی طرف توجہ دلائیے۔ قرآن اسے امر بالمعروف، یعنی وہ بھلائی جو لوگوں کے ہاں جانی پہچانی ہے، جس کو بھلائی قرار دینے کے لیے کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بھلائی ہے، اس کی تلقین کی جائے، اور نہی عن المنکر، اور جو چیزیں جانی پہچانی برائیاں ہیں جن کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے، عالمگیر صداقتیں ہیں اور عالمگیر سطح پر مانا جاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، جیسے جھوٹ ہے، جیسے بددیانتی ہے، جیسے دھوکہ دینا ہے، فریب دینا ہے، کوئی عہد کر کے توڑ دینا ہے، دوسرے کے ساتھ منافقت برتنا ہے، معاملات میں خیانت کرنا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کسی مذہبی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنی ذات میں برائیاں ہیں۔ تو اس کو منکر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو فرمایا کہ امر بالمعروف ہوگا اور نہی عن المنکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تحت ہدایت فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دائرہ اختیار میں لوگوں کو کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے اس کا ازالہ کرے۔ دائرہ اختیار میں ہمارے دین میں انارکلی نہیں سکھائی گئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے دوسرے پر چڑھ دوڑے، بلکہ انسانوں کے مابین ہر جگہ اگر دیکھیے تو ایک دائرہ اختیار آپ سے آپ وجود میں آتا ہے۔ ہمارے بچے جب تک ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچتے یا بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچتے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے، تو ہمیں ان پر ایک طرح کا اختیار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی ادارے میں اگر کوئی نظم قائم ہے تو وہاں کچھ اختیارات کسی کو مل جاتے ہیں، یہی چیز آگے بڑھ کر ریاست کی نظم میں وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ تو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے ازالہ کرے۔ اپنے دائرہ اختیار میں بھی بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اتنی ہمت نہیں کر پا رہا، یا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس چیز کو روک دوں، تو پھر اگر اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے، یعنی اس کے بعد پھر دوسرا درجہ کیا ہے کہ کم سے کم سلیقے کے ساتھ توجہ دلا دے۔ دائرہ اختیار کی بات ہو رہی ہے، دائرہ اختیار سے باہر کے آداب قواعد بالکل مختلف ہیں۔ ہمت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے اسے ناگوار سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنیٰ ترین درجہ ہے۔ اس روایت کو سمجھنے میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے اس کا صحیح محل واضح کیا ہے میں نے کہ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کے دائرہ اختیار میں توجہ دلائی ہے۔ روایتوں میں اس طرح کے شرائط، حدود، اس کے محل اور موقع کی وضاحت یہ دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر کرنی ضروری ہے، اور اس روایت کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس میں اختیار کا دائرہ ہی زیر بحث ہے، اس لیے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ 3 طریقے ہیں جو تم اختیار کرو گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر پہلے طریقے پر عمل کی ہمت نہ ہو تو یہ چیز تمہیں دوسرے درجے میں گرا دے گی۔ دوسرے درجے میں ظاہر ہے کہ آدمی اسی وقت گرے گا
جب وہ استطاعت رکھتا ہے اور پھر وہ کام نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے یہ دائرہ اختیار میں ایک بہت عمدہ ترتیب بتائی ہے کہ اگر کوئی باپ ہے یا گھر کا سربراہ ہے، اسی طرح سے کسی ادارے کا سربراہ ہے، تو اسے اپنے ہاں اس برائی کو نہیں پنپنے دینا چاہیے جو عالمگیر سطح پر مانا جاتا ہے کہ برائی ہے، یعنی منکر۔ وہ چیزیں جن میں کوئی تعویل کی گنجائش ہوتی ہے یا مذہبی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے، وہ الگ ہیں بالکل، مانی ہوئی چیزیں۔ اگر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی شخص دوسروں کی ٹانگ کھینچتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی کسی ادارے کے ساتھ غبن کا یا خیانت کا معاملہ کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کو روکا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو عام حالات ہیں ان میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تلقین کے معنی میں چلا جائے گا۔ عربی زبان میں امر کا لفظ ہماری اردو کی طرح استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مدارج کے لحاظ سے موقع و محل کی رعایت سے استعمال ہوتا ہے۔ تلقین کے لیے، نصیحت کے لیے، ترغیب کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، مشورہ دینے کے لیے سب معنی میں آتا ہے۔ تو جب یہ کہا جائے گا کہ سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، تو مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کی جائے، اور بھلائی بھی کون سی؟ وہ بھلائی کہ جو مانی ہوئی بھلائی ہے، اور برائیوں سے لوگوں کو روکا جائے، یعنی ان برائیوں سے جن کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں، جو عالمگیر سطح پر مانا جاتا ہے کہ برائیاں ہیں، ان سے روکا جائے لوگوں کو۔ اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں البتہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہاں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ اگر ہمت نہیں ہے اور نیچے آتے ہو تو ایمان کے درجے میں بھی نیچے آ جاؤ گے۔ تو یہ ساری بحث یہاں سے پیدا ہوئی کہ جب مسلمانوں کی جماعت کو یہ توجہ دلائی گئی کہ تمہارے اندر اگر کچھ لوگ پیغمبر کے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کر رہے ہیں یا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کمزوری دکھا رہے ہیں، تو اس کا اندیشہ ہے کہ اس پوری جماعت کی گرفت ہو جائے۔ تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی اس وقت تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جزا و سزا کر رہے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ان کی کوتاہیوں کے نتیجے میں گرفت ہو جائے، پیغمبر موجود ہے زمین پر، تو پھر وہ گرفت ان تک محدود نہیں رہے گی۔ یعنی اس کا اندیشہ ہے کہ پوری جماعت اس گرفت کی زد میں آئے گی، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ دنیاوی قانون ہے، یعنی دنیا کے قانون میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اگر کسی وقت کوئی جماعت، کوئی گروہ کسی غلطی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کی سزا پوری جماعت کو بھی مل جاتی ہے، بلکہ اگلی نسلوں کو بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کا قانون اس دنیا میں وہ انصاف کا قانون نہیں ہے جو آخرت میں روبہ عمل ہوگا۔ یہاں اس قانون کو اس پہلو سے بیان کیا۔ تو ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کرو۔ ایمان والے مخاطب ہیں، یعنی اس سورہ میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے۔ ان کی جماعت کی تطہیر ہونی چاہیے، ان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس وقت وہ اللہ کے رسول کی جماعت ہے، حزب اللہ کی حیثیت سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اب یہاں جو کچھ کرے گا وہ ان کے ہاتھوں سے ہوگا۔ تو اپنے آپ کو تیار کرو، اور تیاری ہر پہلو سے ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز اپنے آپ کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل بنانا ہے، کیونکہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اسی بنیاد پر آئے گی۔ اس وقت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اس وقت مسلمانوں کی بہرحال ایک سلطنت سی، ریاست سی، حکومت سی چھوٹی سی بن چکی ہے۔ اس سے پہلے مکے میں تھے، اس میں کبھی شیب ابی طالب میں، کبھی حبشہ کی طرف ہجرت، ہر شخص دوسرے کا زیر دست۔ عام طور پر جو کمزور لوگ تھے ان کے لیے سانس لینے کی گنجائش بھی نہیں تھی، تو یہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصری ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں،
یعنی اس صورتحال سے 5-10 سال گزرے ہو تم لوگ، وہ حالت دیکھ چکے ہو. تو اللہ نے کیا کیا پھر؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، یعنی تمہارے لیے ایک دارالہجرت میسر ہو گیا. تم اپنے گھروں سے نکلے اور یوں نہیں کہ جنگلوں میں آوارہ ہو کر رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک پناہ گاہ کا بندوبست کیا. ایک قوم نے اپنے شہر کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے. تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا، اللہ نے تمہیں پناہ دی. اور اللہ نے پناہ بھی دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی. اور وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں. یہ جو نعمتیں بھی ملی، ظاہر ہے کہ اس آزمائش کی دنیا میں ملی، ان سب کا حق یہ تھا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار رہو. تو یہ ہونا یہ چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہاں شکر گزار رہو کس پہلو سے فرمایا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو گے تو پھر تمہارا یہ رویہ، یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ خیال کرنا چاہیے تمہیں کہ جب اس پروردگار نے اس صورتحال سے نکالا ہے اور اس طرح اس کی مدد نمودار ہوتی رہی ہے تو وہ آگے بھی ہماری مدد کرے گا. اس لیے ہم حوصلہ کریں. یاد ہوگا کہ یہی اسلوب ہے جس میں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں انہیں بار بار توجہ دلائی گئی، اور وہ اس سے پہلے ہم قرآن مجید کے پہلے باب میں پڑھ چکے ہیں. اس پر میں نے لکھا ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت کے اسی مطالبے کو مؤکد کرنے کے لیے جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ اس کے شعور کا تقاضا ہے، اس کی عقل کا تقاضا ہے، اس کا حادثہ اخلاقی اس کی شہادت دیتا ہے کہ اس کو صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن اگر اس میں کہیں غفلت بھی ہو گئی ہے تو کم سے کم اللہ کی نعمتیں جب ملے، اللہ کی عنایتیں جب آدمی پر ہوں تو وہ تو اس کا حق رکھتی ہیں کہ ان کی طرف توجہ کر کے انسان اپنے آپ کو اس ناشکر گزاری کی صورتحال سے نکالے. یہ بات معلوم ہے کہ جب اتمام حجت کا مرحلہ آ گیا ہے تو پھر قریش کو بھی یہی کہہ کے توجہ دلائی ہے، لے الاف قریش، یعنی تم اس سرزمین میں ہو، اللہ نے تمہیں اس گھر کی تولیت بخشی ہے، تمہاری ایک تاریخ ہے، تمہیں عرب میں سعادت حاصل ہے. اس سب کچھ کے باوجود بھی تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ اس کے شریک ٹھہراتے اور اس کے بجائے دوسروں کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہو. تو اس طرح سے بسا اوقات انسان کو یہ بتایا جاتا ہے. بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں بھی بار بار توجہ دلائی ہے، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں یہ درس ہے کہ انسان اس دنیا میں مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اس کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، اس کو بعض اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آگے دیوار ہے، راستہ نہیں مل رہا. ایسے موقعوں پر اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد کے ان مواقع کو یاد کرنا چاہیے جو زندگی میں پیش آئے. اور اگر انسان نگاہ اٹھا کر دیکھے تو یہ مواقع کم نہیں ہوتے. یعنی شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد سے لے کے اگر بندہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کے باطن میں اللہ سے سچی محبت ہے، تو جگہ جگہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فتنے سے بچا لیا، فلاں لغزش سے حفاظت فرمائی، فلاں موقع پر سہارا دیا، فلاں جگہ پر جہاں اس کے پاس کچھ نہیں تھا وہاں اس کے لیے مدد کے مواقع پیدا کیے. یہ دیکھیے کہ ایک ایسی عمدہ تصویر ہے کہ جب سیدنا موسیٰ اپنے ہاں سے گویا وطن سے بھاگ کر گئے تو کنویں کے اوپر انہوں نے کیا کہا؟ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یہ بندہ یہ تو اس وقت ہر اس چیز کا محتاج ہے جو مالک تیری طرف سے آ جائے، یعنی میں بالکل بے یار و مددگار ہو گیا ہوں. اور پھر تھوڑی دیر میں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ پناہ بھی ملی، گھر بھی آباد ہوا، معاش کا بندوبست بھی ہوا. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں بھی بڑے مراحل میں ہوتی ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہیں. تو یہاں مسلمانوں کی جماعت کو یہی توجہ دلائیے. معاف کیجیے. تاکہ تم شکر گزار رہو.
یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یہ اب قرآن مجید نے تدریجی طریقے سے کھول دیا کہ اصل میں کس درجے کی خرابی موجود ہے بعض لوگوں میں۔ قرآن کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ بالکل براہ راست بات شروع کرتے ہی ایسے نہیں کرتا، بلکہ ایک عام اسلوب میں بات شروع ہو جاتی ہے، جیسے پوری جماعت کو خطاب کر کے اس کی کسی خامی، کسی کمزوری یا کسی فتنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، لیکن تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ بات کھلتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اب آہستہ آہستہ بات کھل رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرو۔ یعنی ایمان لے آئے ہو تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے، ایمان نہیں لائے، تم نے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے انکار کیا، خود منکرین قریش کی ایک جماعت اس وقت موجود ہے، پہلے پیغمبروں کا انکار کرنے والے بھی رہے، ایسے بھی پیغمبر ہیں، قرآن نے خود بتایا ہے کہ 2-4 لوگوں سے زیادہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا، تو اللہ نے ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ لیکن اگر ایمان لے آئے ہو اور رسول کی جماعت بن گئے ہو تو پھر یہ بے وفائی کا طریقہ اختیار نہ کرو، پھر ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اس لیے کہ تمہارے اوپر اللہ کی براہ راست حکومت اس وقت قائم ہے اور اللہ کا رسول زمین پر ہے، تم اس کی قیادت پہ کام کر رہے ہو، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ادنا درجے میں بھی بے وفائی کا رویہ اختیار کرے۔ ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اتنی بات مقدر ہے کہ یہ امانت میں خیانت ہے، یعنی تمہیں اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، تم رسول کے زمانے کے لوگ ہو اور رسول کی دعوت پر براہ راست ان کے حین حیات ایمان لائے ہو، اگر اتنی بڑی امانت تم نے اٹھائی ہے تو اب اس میں خیانت نہ کرو، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ جانتے بوجھتے ظاہر ہے کہ یہ چیز تو ہر جگہ ہی ہوگی، ہر آدمی کو توجہ دلائی جائے گی کہ وہ اگر اپنے باطن میں، اپنے ضمیر میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے تو پھر اسے خارج سے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی بھولا بالا آدمی، مغفل آدمی واقعتاً غلطی میں پڑ جائے، تو اس لیے جگہ جگہ یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ اپنے باطن کو ٹٹول کر دیکھو، کیا فی الواقع کوئی غلطی لگی ہوئی ہے، کوئی غلط فہمی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ خیانت، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت، یہ تو کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو، اور جان رکھو وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان رکھو کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی در حدیث دیگراں کے انداز میں اب دیکھیے کیسے کھولا جا رہا ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے، خرابی کہاں سے آئی ہے، کیا چیز مذلہ قدم ثابت ہوئی ہے، جماعت میں اگر یہ چیز موجود ہے جس پر یہاں تبصرہ ہو رہا ہے تو باعث کیا بنا ہے۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھول دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ پچھلے جملے پر عطف ہے، لیکن اس میں حرف لا کا اعادہ نہیں کیا گیا، یعنی لا تخونوا نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی خیانت ہی ہے جو لوگوں کے لیے اپنی امانتوں اور ذمہ داریوں میں خیانت کی راہ کھولتی ہے۔ یعنی بندہ اگر اپنے رب کے ساتھ وفادار ہے اور اگر اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے اور اس کے ساتھ وفادار ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کوئی خیانت کرے گا؟ تو خیانت اپنے اصول سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ فروع تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی خیانت ہی ہے جو لوگوں کے لیے اپنی امانتوں اور ذمہ داریوں میں خیانت کی راہ کھولتی ہے۔ یہ آیت ٹھیک اس حکم کے مقابل میں ہے جو آیت 24 میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اس سے پیچھے اگر آپ آیت 24 کو دیکھیے تو اس میں ایک بات کہی گئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ
کہ اس دعوت پر لبیک کہو جو رسول کی طرف سے تمہارے سامنے آتی ہے۔ وہ دعوت حیات جاوداں کی دعوت ہے، وہ زندگی کی دعوت ہے۔ اب اس کے مقابل میں یہ فرمایا، وہاں جو بات مثبت اسلوب میں کہی گئی ہے یہاں اس کے ضد سے روکا گیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے اطاعت کا جو عہد باندھ چکے ہو وہ ایک امانت ہے، یعنی جب ایک مرتبہ ایمان قبول کر لیا، رسول کی زندگی میں ایمان قبول کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس طرح گویا ایک امانت ہے جس کا بوجھ تم نے اٹھا لیا۔ اللہ اور رسول سے اطاعت کا جو عہد باندھ چکے ہو وہ ایک امانت ہے، اس کی خلاف ورزی خفیہ ہو یا علانیہ ہر حال میں خیانت ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی سیدھے سامنے آ کر خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن اوپر سے یہ توجہ دلاتا ہے کہ میں تو بہت مخلص ہوں اور میں تو پورے دل سے اور پوری جان سے دین کے مطالبات پورے کر رہا ہوں، لیکن اندر سے ایسا نہیں ہے، تو یہ ہر حال میں خیانت ہے۔ اس کی خلاف ورزی خفیہ ہو یا اعلانیہ ہر حال میں خیانت ہے۔ اس خیانت سے بچو اور سمینا و اطانا کا اقرار کر کے اللہ و رسول سے بے وفائی اور غداری نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی جب لوگ بیعت کرتے تھے اور ایمان لاتے تھے اور اللہ کے رسول کی جماعت کا حصہ بنتے تھے تو ان سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور اب ہم بات مانیں گے، ہم اطاعت کریں گے۔ تو یہ اقرار کر کے اللہ اور رسول سے بے وفائی اور غداری نہ کرو۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ کسی امانت میں کبھی خیانت نہ کی جائے۔ جانتے بوجھتے کی قید یہاں ان لوگوں کی مذمت کے لیے ہے جن کی طرف اشارہ ہے، یعنی گویا اس نے بتا دیا کہ جو لوگ زیر بحث ہیں، جن کو توجہ دلائی جا رہی ہے، نام تو نہیں لیے جا رہے لیکن جن کے اعمال افعال زیر بحث ہیں، وہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ تاہم یہ اپنی جگہ ایک حقیقت بھی ہے کہ کوئی فعل خدا کے ہاں جرم اسی وقت بنتا ہے جب اس کا ارتکاب یہ جانتے ہوئے کیا جائے کہ وہ غلط ہے۔ تو اس شرط سے اصل میں تو ان لوگوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقت بھی بیان کر دی کہ اللہ کی بارگاہ میں جرم کوئی چیز اسی وقت بنتی ہے جب انسان پورے شعور کے ساتھ اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب یہ بتایا کہ اس بات پر متنبہ رہو، اور اس کو اس کے اوپر ہی عطف کر کے آگے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس پر نوٹ ہے، یہ آخر میں اصل بیماری کا پتہ دیا ہے، یعنی کیا چیز باعث بن رہی ہے، جانتے بوجھتے اس خیانت کا سبب کیا ہے۔ انسان اگر عہد باندھ کر سمینا و اطانا کا اقرار کر کے یہ حرکت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ آخر میں اصل بیماری کا پتہ دیا ہے کہ اس رویے کا باعث در حقیقت مال و اولاد کی محبت ہے۔ یہ اگرچہ انسان کی فطرت ہے، لیکن جب اس درجہ غالب آ جائے کہ اللہ اور رسول سے بے وفائی یا دوسروں کے حقوق میں خیانت کا باعث بننے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ فتنہ بن گئی۔ یعنی یہاں جو فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو یہ گویا نتیجے کے لحاظ سے کہا ہے، یعنی اگر یہ صورت پیدا ہو جائے گی، یہی مال و اولاد جو بڑی نعمت ہے، جن کی محبت بھی نعمت ہے، جو اللہ کی شکر گزاری کے لیے بہت بڑا محرک بنتے ہیں، اس دنیا میں انسان کے لیے اللہ کی بڑی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے، لیکن اگر یہ اصل بن جائے اور انسان ان کو سامنے رکھ کر اپنا لائے عمل بنانے لگ جائے، اس کی وفاداری اور خیانت سب اسی محور کے گرد گھومنے لگے، تو پھر یہ فتنہ بن جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ انسان کی فطرت ہے، یعنی مال کی محبت، اولاد کی محبت، یہ نہیں ہے کہ یہ اگر کہیں پائی جاتی ہے تو ایمان نہیں پایا جاتا۔ اس کے لیے محبت اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہ بچے نہیں پالے جا سکتے، ان کی خدمت نہیں کی جا سکتی، ان کی تعلیم تربیت کی ذمہ داریاں نہیں انجام دی جا سکتی اگر اتنی غیر معمولی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کے لیے نہ رکھ دی ہو۔ اسی طرح مال ہے، ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو راحت ملتی ہے، جو آسائش ملتی ہے، وہ سب مال سے ملتی ہے، اور مال کی ضرورت نہایت
ابتدا میں بھی ہوتی ہے اور پھر تحسین کے مرحلے میں بھی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں ملحوظ ہیں، اور ان میں سے کسی چیز کی بھی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ مال کو قرآن مجید خیر کہتا ہے، اور اس کی طلب میں جب انسان نکلتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو اس کو اللہ کے فضل کی تلاش سے تعبیر کیا ہے۔ کوئی ایسا نقطہ نظر نہیں ہے قرآن مجید کا کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جاؤ، تاہم یہ ضرور تقاضا کیا گیا ہے کہ ان کے مقابل میں اگر اللہ اور رسول کا مطالبہ آ گیا ہے اور پھر تم ان کو ترجیح دیتے ہو تو یہ خیانت ہے، اس لیے کہ ترجیح کا اصول وہی قائم کر دیا گیا کہ اصل میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، اور دنیا کی ساری جد و جہد، دنیا کی ساری طلب، دنیا کی ساری جستجو، دنیا کی ساری محبتیں اسی کے تحت ہوں گی۔ یہ آخر میں اصل بیماری کا پتہ بتا دیا ہے کہ اس رویے کا باعث در حقیقت مال و اولاد کی محبت ہے۔ یہ اگرچہ انسان کی فطرت ہے، لیکن جب اس درجے غالب آ جائے کہ اللہ اور رسول سے بے وفائی یا دوسروں کے حقوق میں خیانت کا باعث بننے لگے، ظاہر ہے کہ کچھ مطالبات اللہ اور رسول کے ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں جو کچھ اب ہے وہ تو ظاہر ہے کہ دین کے مطالبات ہیں، لیکن جس وقت اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود تھا تو وہ مطالبات بھی روز سامنے آتے رہتے تھے۔ اس میں بعض موقعوں پر انفاق کا مطالبہ ہوتا تھا، بعض موقعوں پر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا مطالبہ تھا۔ خود اس کو قرآن نے بیان کیا صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال اور تمہاری جانیں جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھیں، اللہ اور رسول سے بے وفائی ہو، دوسروں کے حقوق میں خیانت، اور اس کا باعث اگر مال اور اولاد کی محبت بننے لگی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ فتنہ بن گئی ہے، یعنی فتنے کا مطلب یہاں یہ ہے۔ اس موقع پر یاد کر لینا چاہیے کہ خدا کے ہاں انہی کے لیے اجر عظیم ہے جو مال و اولاد کی محبت میں خدا و رسول سے بے وفائی نہیں کرتے۔ یہ جو فرمایا آگے کہ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے، تو اس میں توجہ دلائی ہے کہ اجر عظیم کن کے لیے ہے؟ وہ بڑا اجر، وہ حیات جاوداں، وہ عیش دوام، وہ جنت، وہ اللہ کا رضوان، وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی میں یہ جو کچھ مال، دولت، اسباب، اقتدار، علم، حسن، جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو بہرحال اللہ کے احکام کے تحت ہی اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ اصولی بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایمان والو اگر تم خدا سے ڈرتے رہے، اب یہاں پر یہ توجہ کرنی چاہیے کہ لفظ تو تقوی استعمال ہوا ہے ان تتقوا اللہ، لیکن ہر جگہ یہ اپنے سیاق سباق کے لحاظ سے آتا ہے اور اس کو اسی میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ یہاں کس پہلو سے آیا ہے خدا سے ڈرتے رہے؟ میں نے لکھا ہے یعنی اللہ اور رسول سے بدعہدی کے مرتکب نہ ہوئے اور پیچھے جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر خدا سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے رہے۔ یعنی اس سیاق میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ایمان والو اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو اس وقت کیا ہوگا، کیا چیز ظاہر ہوگی، اللہ کی کیا عنایتیں ہوں گی؟ فرمایا یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا۔ دنیا میں انسان کے سامنے حق و باطل کے درمیان جو التباس ہوتا ہے اور وہ رہتا ہے، یعنی قدم قدم پر شیطان بھی وہ التباس پیدا کرتا ہے، فکر و فلسفہ بھی کرتا ہے، دنیا کے حالات بھی پیدا کرتے ہیں، انسان کی اپنی کمزوریاں بھی پیدا کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ فرقان نمایاں کرے گا اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑی بشارت ہے۔ فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دے۔ آگے آیت 41 میں غزوہ بدر کو اسی بنا پر فرقان سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے جو فرقان نمایاں ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ حجاب کو بالکل نہیں اٹھا دیتے، لیکن بڑی حد تک التباس ختم ہو جاتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ ان قریب ایسے حالات پیدا کر دے گا، یعنی اس وقت تو کبھی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہو، جنہیں دیکھ کر اندھے بھی یقین کر لیں گے کہ آفتاب حق اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور کسی تذبذب کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اس طرح حق واضح ہو جائے گا۔ یہ بڑی نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ اللہ کی نشانیاں سامنے آ جائے، اور پھر مزید آگے، یعنی آگے تقوی پر مضبوطی سے جمے رہو گے تو اس وقت اگر کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں تو اللہ معاف فرما دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ تو یہ بشارت دی کہ اگر اپنی اصلاح کر لو گے، اپنی جماعت کی تطہیر کر لو گے تو اللہ کی یہ عنایتیں تمہارے لیے نمودار ہوں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں۔ احسنہم خلقا، میں نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ دین میں اگرچہ عبادات بھی ہیں، یعنی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، دین میں اگرچہ عبادات بھی ہیں اور تطہیر بدن اور تطہیر خور و نوش کے احکام بھی، یعنی ہمارے ہاں بہت سے احکام ہیں دین میں کہ جن میں بدن کی صفائی اور تطہیر کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ خور و نوش کا معاملہ بھی دین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کھانے پینے کے بارے میں پابند کیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ طیبات کو کھائیں گے، یعنی وہ چیزیں کہ جو خبائث کی نوعیت کی ہیں وہ سب ہمارے لیے درجہ بدرجہ حرام ہے، یعنی بعض مطلقاً حرام ہے، بعض کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے، لیکن یہ دین کا ایک بڑا باب ہے جو خور و نوش سے متعلق ہے۔ مگر سب سے زیادہ اہمیت تطہیر اخلاق کی ہے، یعنی دین کے کانٹینٹ میں سب سے زیادہ اہمیت، اور یہ آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں ان سے بالکل واضح کر دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے کہ سب سے زیادہ اہمیت تطہیر اخلاق کی ہے۔ ایمان کا حسن، یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان نے کسی چیز کو مان لیا، اور ایک یہ ہے کہ وہ ماننے کے تقاضے اس طرح پورے کرے کہ وہ چیز اپنے جمال اور اپنے حسن کے ساتھ سامنے آئے، یعنی ہماری سیرت اور کردار میں یا ہمارے رویے اور طرز عمل میں جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ حسن ظاہر ہے کہ ہمارے عقائد کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی عقائد کا لفظ میں یہاں مذہبی معنی میں استعمال نہیں کر رہا۔ ہر شخص ظاہر ہے کہ کچھ اقدار پر ایمان رکھتا ہے، کچھ چیزوں کو ایک حقیقت کے طور پر سمجھتا ہے، تو اس کے لحاظ سے اگر اس کا عمل ہے، یعنی اس کے عقائد، اس کی مانی ہوئی باتیں، اس کے بنیادی مقدمات اور اس کا طرز عمل دونوں میں ہم آہنگی ہے تو اس سے حسن پیدا ہوگا، اور اگر اس میں انسان مزید آگے بڑھتا ہے تو یہ جمال بھی اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت تطہیر اخلاق کی ہے۔ ایمان کا حسن اس کے بغیر درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی جو جی چاہے آپ کر لیں، عام زندگی میں بھی دیکھ لیں کہ جب تک انسان اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ نہیں بناتا تو اس کے ایمان کا حسن اگر کوئی ہے بھی تو اس کے باطنی میں کہیں رہ جائے گا، یعنی ہمسائے کو یہ معلوم ہوگا، ہم نشین کو معلوم ہوگا، ہم وطن کو معلوم ہوگا، ہم کاروبار کرنے والے کو معلوم ہوگا، کسی کو بھی یہ بات معلوم ہوگی تو کیسے ہوگی؟ انسان کے باطن کے اندر جو روشنی ایمان سے آتی ہے اس کا ظہور اس کی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اس کے اعزاء کے لیے، اقربا کے لیے، دوستوں کے لیے اس کے حسن اخلاق سے سامنے آتا ہے۔ یہ روشنی اندر سے باہر آتی ہی اس ذریعے سے ہے۔ ایمان کا حسن اس کے بغیر درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی تصریح فرمائی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی کی وضاحت ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رقم 4064، اور اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اکمل المومنین ایمانہ کون ہے، یعنی مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے کون ہیں، تو فرمایا ہے کہ جو اخلاق میں سب سے اچھے، یعنی گویا اخلاق ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بنا دیا ہے کہ اگر اس میں روشنی آئی ہے، اس میں کمال پیدا ہوا ہے، اگر اس سے دنیا کے اندر خیر پھیلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل ہے، ورنہ یہ ہے کہ کوئی چنگاری تو ہے اندر لیکن وہ چنگاری بس راکھ کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ عن ابی الدرداء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کی میزان اعمال میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہی ہوں گے، یعنی جو وہاں ترازو لگائی جائے گی اس میں سب سے زیادہ وزن کس چیز کو ملے گا؟ اچھے اخلاق کو، اور اچھے اخلاق کے حاملین ان سے اسی درجے کو پہنچ جائیں گے جو نماز روزے جیسی عبادات کے لیے خاص ہو جانے والوں کو ملنا ہے۔ یعنی انسان دو رویے دنیا میں مذہبی لحاظ سے اختیار کرتا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ مجھے اپنے رب کی عبادت میں لگ جانا چاہیے، صبح نماز، شام نماز، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اور دنیا میں کوئی شر بھی نہیں پھیلا رہا، یعنی یہ نہیں ہے کہ چوری کر کے آ گیا اور نماز پڑھ لی، یعنی ضروری تقاضے جو انسان کے ہیں ان کو پورا کرتا ہے اور بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، لیکن زیادہ اشتغال کس میں ہے؟ نماز میں، روزے میں، نفل روزے بھی رکھے جا رہے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے، اور ایک دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو ضروری تقاضے عبادات کے پورے کر لیتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ فرض نماز ہے وہ پڑھ لی، فرض روزے ہیں وہ رکھ لیے، حج ہے وہ کر لیا، لیکن اخلاق میں کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں راستے انسان کی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے اللہ نے کھول دیے ہیں، اور دونوں میں ایک ہی درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی میں نے شرح میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اصل میں صاحب الصوم والصلاۃ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یہ اسی مفہوم کے لیے ہے، اس سے یہ اہم حقیقت واضح ہوتی ہے، یعنی جو میں نے اوپر ترجمہ کیا ہے کہ عبادات کے لیے خاص ہونے والے، تو یہاں صاحب الصوم والصلاۃ کی ترکیب اس کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ اس سے یہ اہم حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بدخلقی سے احتراز اور فرائض کا اہتمام تو ہر شخص کو کرنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بدخلقی کے لیے بھی کسی عابد زاہد کے لیے گنجائش ہے، اس کا اہتمام تو کرنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے فرائض، عبادات میں جو فرائض ہیں، جیسے اس بدو نے کہا جس کا ذکر ہم اکثر حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ بس میں فرض نماز پڑھوں گا، فرض روزہ رکھوں گا، تو وہ اہتمام تو ہر شخص کو کرنا ہے، ورنہ خدا کے ہاں مواخذے سے دوچار ہوگا۔ مگر بڑے درجات تک پہنچنے کے دو راستے ہیں اور دونوں یکساں ہیں۔ اعلیٰ ترین درجات تک اگر آدمی پہنچنا چاہے تو دو راستے دونوں یکساں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی عبادت گزار ہو اور زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھے، نفل روزے رکھے، اور دوسرے یہ کہ عبادات میں خواہ فرائض پر اکتفا کرے لیکن ان کے ساتھ اپنے گھر والوں، دوست احباب، بلکہ پورے معاشرے کے لیے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کر رہے، اور ہر جگہ اور ہر موقع پر عدل، احسان، وفا، ایثار اور بنی نوع انسان کے ساتھ بے لوث محبت اور ہمدردی کو اپنا شعار بنائے۔ یعنی یہ دو رستے ہیں، عبادات میں اشتغال، کسی کونے میں بیٹھ گئے، دن زندگی کے محراب میں گزار دیے، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ یہ نہیں کہ بدخلقی کی، لیکن بہرحال اپنا اصل زور اسی پر رکھا، تو ایک راستہ یہ، اور دوسرا یہ کہ فرائض پہ اکتفا کی اور اس کے ساتھ ہر معاملے میں اخلاق عالیہ کا نمونہ بن گئے۔ انسانی طبائع میں جس فرق و تفاوت کا مشاہدہ ہم اس طرح کے معاملات میں کرتے ہیں، یہ دونوں راستے اسی کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں، اور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اس میں جنت کے اعلیٰ ترین درجات تک پہنچنے کا راستہ صرف عبادات میں اشتغال ہی نہیں،
اخلاق عالیہ کا اہتمام بھی ہے، اور اپنے اپنے ذوق و رجحان کے لحاظ سے لوگ ان میں سے جو راستہ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی انسانی طبائع میں اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں عبادات میں اور باطنی اعمال میں زیادہ اشتغال ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے ہاں دوسری صورت ہے۔ آپ عام مشاہدہ کریں، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنے میں دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، جو راستہ بھی تمہاری طبیعت مزاج کے مطابق ہو اس کو اختیار کر لو۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سوالات کے آغاز سے پہلے کچھ اطلاعات میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ لوگوں سے دعا کی درخواست بھی کیجیے۔ پاکستان میں آپ کے علم میں ہے کرونا جو ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے، بہت سارے ہمارے احباب ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں یا اس سے ملتے جلتے امراض کا شکار ہیں۔ بہت عزیز ہمارے جناب زاہد منیر صاحب المورد کے اسکالر اور فیلو طالب محسن صاحب کے گھر والے، اسی طریقے سے باقی کچھ لوگ ہیں وہ مبتلا ہیں۔ بعض لوگوں کا انتقال ہوا، ہمارے دوست سلیم صافی صاحب کے سسر رخصت ہوئے، بعض لوگوں کی سرجری ہوئی، ہمارے دوست حسنین اشرف المورد پاکستان میں کام کرتے ہیں، بڑے اچھے نوجوان ہیں صالح، ان کے پیر کا آپریشن ہوا۔ ان سب افراد کے لیے اگر آپ اپنے سننے والوں سے دعاؤں کی درخواست کر سکیں۔ ہمہ وقت دعا گو ہیں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے دوستوں سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں۔ بندہ بالکل عاجز اور بے بس ہے، کیا کر سکتا ہے جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی عزیز کی بیماری کی خبر آتی ہے۔ ہمارے عزیز دوست شاہد مولود صاحب اسی طرح اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے محسن ڈاکٹر فیاض صاحب ہیں، آپ نے بہت سے احباب کا، بہت سے دوستوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کے ارتحال کی خبریں بھی آ رہی ہیں، تو بڑی تشویش ہوتی ہے۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، اور میں سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے پسماندگان کے لیے صبر کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اس آفت سے دنیا کو نجات ہو، ہمارے ملک کو نجات ہو، ہمارے قریبی اعزاء و احباب کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور جو لوگ اب مبتلا ہو گئے ہیں ان کو جلد سے جلد صحت اور شفا عطا فرمائے۔ بندہ اپنے پروردگار سے عاجزی کے ساتھ درخواست ہی کر سکتا ہے، یہ ہم بھی کر رہے ہیں اور دوستوں سے کہتے ہیں کہ وہ بھی کریں۔ آمین۔ ہم سے بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، جو رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ سوالات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی تفسیر میں بھی اور اپنی کتاب میزان میں بھی اور متعدد لیکچرز میں اس پہلو کو تو بہت خوبی سے واضح کیا کہ دین کی وہ نصوص جن میں غلبہ دین اور اسلام کو دنیا میں غالب کرنا اور حق حکمرانی مسلمانوں کے لیے خاص کرنا اور غیر مسلموں کو باجگزار بنا کے رکھنے کی جو تعویل ہے اس کو آپ نے واضح کیا، اس کا کیا نقطہ نظر ہے، کیا تعلق ہے۔ لیکن میں آج ذرا اس سے آگے بڑھ کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان آیات کا مفہوم، مدعا، مقصد کیا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری نفسیاتی تسکین بھی اس میں ہوتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ دنیا میں عملی طور پر نظر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تک پہنچیں۔ ہم ہر جمعے میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے اور اسلام کا ہی بول بالا ہو، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی اس کام میں لگائی، اب آپ کی تعویلات سن کے ان کا دماغ تو اس طرف آتا ہے، لیکن دل میں یہ خواہش ہمیشہ اجاگر ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اسلام کو حکومت کی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ، مسلمانوں کی اجتماعیت میں نمایاں طور پر دیکھیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس نفسیاتی تسکین کو مسلمان کیسے حل کریں؟ آپ نے بعض گفتگو میں فرمایا کہ مسلمان تو اپنے اسٹیج پر اپنا حصہ لے چکے ہیں، اب تو انہی قوموں کو آپ مسلمان کریں، تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ کوئی خواہش نہیں رکھتے یا آپ کی طرف سے وہ کوئی عرض نہیں ہے کہ مسلمان بھی دنیا کے اسٹیج پر آئیں۔ اس تسکین کا کیا حل ہے کہ ہم بھی سیاسی طور پہ، تہذیبی طور پہ، معاشرتی طور پہ دنیا میں غالب آئیں؟ 2-3 چیزیں ہیں جو اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ایک تو جس طرح کہ آپ نے خود اس کا خلاصہ بیان کیا کہ ہمارے دین میں ہمیں کیا چیزیں کہی گئی ہیں، کن چیزوں کو نصب العین قرار دیا گیا ہے، کن چیزوں کو اہداف کی حیثیت حاصل ہے، ہمارے سامنے دین کے احکام کیا ہیں، ان کی صحیح تعبیر کیا ہے۔ اس پر میں 10 موقعوں پر گفتگو کر چکا ہوں، میری کتابوں میں بھی اس کی تصریحات ہیں۔
ان آیات کو یا ان مقامات کو جن لوگوں نے غلط استعمال کیا، ظاہر ہے کہ یہ بتانا کہ اس میں تعبیل کے پہلو سے کیا خرابی واقع ہوئی ہے، یہ بھی ہر صاحب علم یا دین کے ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری پوری کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات ہی ہیں۔ ان میں اگر کوئی چیز بیان ہوئی ہے اور وہ غلط سمجھی جا رہی ہے یا اس کی تعویل میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو واضح کرنا دینی ذمہ داری ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فطری طور پر اگر میں ایک قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک گروہ سے وابستہ ہوں، میرا کوئی قبیلہ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو برتری حاصل ہو۔ یہ جو تفوق کی جبلت ہے یہ شخصی سطح پر بھی انسان کے اندر ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی کوئی شناخت پیدا کرتا ہے تو اس سے بھی وابستہ ہو جاتی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی تاریخ میں جس طرح افراد کو ہم جب کام کرتے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی قوت جو ان کے لیے جذبہ محرکہ بنتی ہے وہ یہی تفوق کی جبلت ہے۔ یعنی جس طرح جنس کی جبلت خرابیوں کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہے، انسان کے علو، انسان کے ارتقاء کی طرف جو چیز اس کو دھکیلتی ہے وہ یہ تفوق اور برتری کی جبلتی ہے۔ تو اس کا ظہور شخصی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ حدود سے تجاوز کر جائے تو ظلم بن جاتی ہے، عدوان بن جاتی ہے، تکبر بن جاتی ہے، لیکن ایک درجے میں انسان کے اندر جو مسابقت کا جذبہ پیدا کرتی ہے یا آگے بڑھنے کا ذوق پیدا کرتی ہے یا کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مہمیز کرتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہی جبلت ہے۔ تو یہ شخصی سطح پر بھی اپنا اظہار کرتی رہتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اس تگ و دو میں ہوتا ہے کہ وہ تعلیم پائے، وہ کوئی کاروبار کرے، وہ زیادہ سے زیادہ کمائے، وہ دوسروں سے بہتر زندگی بسر کرے، آسائشیں حاصل کرے، آرام کے مواقع اس کے پاس ہوں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی خیر پیدا کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرے۔ تو سارے انسان آپ کو اسی تگ و دو میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طالب علموں کو دیکھیں، کاروباری لوگوں کو دیکھیں، افسروں کو دیکھیں، ملازمت کرنے والوں کو دیکھیں، یہ شخصی سطح پر اس جذبے کا ظہور ہے۔ یہی چیز میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس وقت انسان اپنی ایک گروہی یا اپنی ایک مسلکی شناخت پیدا کرتا ہے یا قومی شناخت پیدا کرتا ہے یا قبائلی شناخت پیدا کرتا ہے تو اس سے وابستہ ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل فطرت کا تقاضا ہے۔ تو لوگ اس کی جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ کتنے قبیلے ہیں کہ جو دنیا پر چڑھ دوڑے، کتنی قومیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنا علم لہرانے کی کوشش کی، اور جب ان کے پاس کوئی طاقت آ گئی تو انہوں نے یہ چاہا کہ وہ دنیا بھر کو اپنے سامنے مغلوب دیکھیں۔ یہ چیز بھی دنیا میں ظہور پذیر ہو چکی، بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں، بڑے فاتحین اسی طریقے سے نکلے، اور ان کے ساتھ بھی کیا چیز تھی؟ ایک قومی تفاخر کا جذبہ تھا۔ یہی چیز جس وقت آپ کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں تو بالکل فطری طریقے سے اس مذہب کے ماننے والوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی میں اگر پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو ٹیمیں بھی اگر کسی میدان میں اترتی ہیں کھیل میں بھی تو میرے جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم یا میں جس ملک میں بھی رہتا ہوں اس کی کوئی اس طرح کی صورت ہے تو اسے فتح حاصل ہو۔ یہی چیز قوموں کی سطح پر جو ایک مسابقت ہے وہاں بھی نمودار ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بڑا فطری جذبہ ہے، یعنی اس کی کوئی مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مذہبی بنیاد پر ہو، یہ قومی بنیاد پر ہو، یہ قبائلی بنیاد پر ہو، ہمارا دین جو تعلیم ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ حق کا تابع رہنا چاہیے۔ اس میں انصاف کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی کے خلاف ظلم اور عدوان نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کھلے میدان کا مقابلہ ہو اور اس میں مسابقت اور رشک کے جذبات تو ہوں لیکن حاسدانہ جذبات نہ ہوں، ظالمانہ اقدامات نہ ہوں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ جبلت اپنا اظہار کرتی ہے، شخصی زندگی میں بھی کرتی ہے۔ ایک شاعر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شعر کہہ لیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا کو اٹھا کے سنائے اور لوگ داد دیں اس کو۔ تو انسان چاہتا ہے، یہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، حدود میں رہے، دوسروں کے لیے ظلم و عدوان کا ذریعہ نہ بنے، کسی کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہ بنے۔ تو یہ ایک جائز جذبہ ہے، اس کا اظہار افراد بھی کرتے ہیں، قومیں بھی کرتی ہیں، اور قومیں اپنی ہر شناخت کے لحاظ سے کرتی ہیں، نسلی شناخت کے لحاظ سے بھی کرتی ہیں، اسی طرح وطنی شناخت کے لحاظ سے بھی کرتی ہیں، اور مذہبی اور مسلکی شناخت کے لحاظ سے بھی کرتی ہیں۔ ایک ہی مذہب کے ماننے والوں میں مختلف گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔
یعنی کوئی حنفی ہے، شافعی ہے مثال کے طور پر، کوئی اشعری ہے، کوئی ماتریدی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، تو ان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا مسلک، ہمارا نقطہ نظر اس کو دوسروں کے مقابلے میں ایک برتری اور تفوق حاصل. تو یہ میں نے عرض کیا کہ فطری چیز ہے. اس فطری چیز کا فطری حدود میں اظہار ہو، خواہش ہو، اس کو کوئی کنڈم نہیں کرتا. اچھا، ضرور اس میدان میں اتریں اور جد و جہد کریں، یہ دوسری چیز. تیسری چیز جو اس میں معافی جی، تیسری چیز جو اس میں ملحوظ رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس میدان میں بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے قدرت کے قوانین کا مطالعہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی ایسی صلاحیت کو شرط بنا دیا ہے جو وہ خاص لوگوں ہی کو دیتا ہے. یعنی میں اگر یہ فیصلہ کر لوں کہ مجھے سائنس میں کمال حاصل کرنا ہے لیکن میرا ایپٹیچیوڈ وہ نہیں ہے، میرے اندر اس کا فطری رجحان نہیں ہے، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے غالب کی طرح کا شاعر بننا ہے لیکن شعر کہنا تو ایک طرف رہا، موضوع کلام کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھی گئی. تو ایک یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا فی الواقع آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، اس کے لیے جو ضروری حالات چاہیے کیا وہ آپ کو میسر ہیں، اور اگر میسر نہیں ہے تو کیا آپ کے پاس وہ مواقع ہیں کہ جن سے آپ ان حالات کو سازگار کر سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، فرد کی حیثیت سے بھی، قومی حیثیت سے. تو جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دنیا کے اندر برتری چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مسابقت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہ اقدام حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. ٹھیک جائزہ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے آخری درجے کی پستی میں جا چکے ہیں. اس میں ایک خواب میں دیکھوں، ایک آپ دیکھیں، ہماری قومیں دیکھیں، تو وہ خواب رہیں گے، وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے. میں نے عرض کر دیا کہ یہ جذبہ تو فطری جذبہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمیں دنیا میں بڑا مقام حاصل ہو. جذبہ تو اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن یہ مطالعہ کیا جائے گا نا کہ کیا اس وقت ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ خواب دیکھیں. یعنی اگر یہ خواب اس طرح دیکھا جائے کہ حالات کا صحیح تجزیہ کیا ہے، مرض کی شناخت کی ہے، زوال کے اسباب متعین کیے ہیں، اور یہ سمجھ لیا ہے کہ علم اور اخلاق میں برتری حاصل کرنی ہے، کیونکہ قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ اسی پہ ہوتا ہے. تو آپ صحیح میدان میں جد و جہد کریں گے. اس صحیح میدان میں جد و جہد جب آپ کریں گے تو اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، اس سے اپنے لیے کوئی خطرات پیدا نہیں ہوں گے، اس سے کوئی غیر حقیقت پسندانہ اقدام نہیں ہوگا. ظاہر ہے علم میں برتری حاصل کرنے میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوتا، کوئی بدامنی پیدا نہیں ہوتی. اخلاق میں برتری حاصل کرنے میں بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو فرد کرے، افراد کے مجموعے کریں، قبیلے کریں، گروہ کریں، قومیں کریں، جائزہ لیں اپنا اور اس میں آگے بڑھنے کی صحیح کریں. تو راستہ ٹھیک متعین ہو، حالات کا بالکل صحیح تجزیہ ہونا چاہیے. یہ چیز لازم ہے. ہم مسلمانوں کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ماضی کی جو کچھ بھی عظمت رفتہ تھی وہ کہیں آسمان سے نازل ہو جائے. اللہ کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق ہی ہے. تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا، اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ خود میرے اندر اس کی شدید خواہش ہے کہ ہماری قوم میں علم اور اخلاق کے لحاظ سے بہتری آئے، وہ دنیا میں اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بنے، وہ علم میں ترقی کرے، اس کی یونیورسٹیوں کو، اس کے علمی اداروں کو بھی وہی حیثیت حاصل ہو جو دنیا میں اچھی قوموں کے اداروں کو حاصل ہے، اور اس طرح بتدریج ہم اس مقام تک پہنچے. یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی اچھی اور بڑی محمود خواہش ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ لائے عمل ضروری ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے. اس کے بعد اسلام کو آپ دیکھیے تو اسلام کسی قوم کی قومی شناخت نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم ایک نسل کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ نسل ہماری شناخت ہے. ہم ایک وطن میں پیدا ہوئے ہیں تو اب جہاں چاہے چلے جائیں وطن ہماری شناخت ہے. یوں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے. تو یہ تو کسی قوم کے ساتھ بنا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے اس کی برتری یا اس کے دنیا میں فروغ کے بارے میں جب بھی آپ غور کریں تو اس میں دعوت کی اسپرٹ ہونی چاہیے
یعنی اس کو اپنے ساتھ باندھ کے نہ رکھ لیں، اس کو دنیا تک پہنچنا ہے۔ اور دنیا میں جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا کے اسٹیج پر نمودار کر رکھا ہوا ہے، یا جن کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ مستقبل میں وہ نمودار ہوں گی، ان تک دین کی دعوت پہنچانا، پیغام پہنچانا، اور ان کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دے، ان کے بڑے لوگ، ان کے دانشور، ان کے حکماء وہ اس دین کو سمجھیں۔ تو اگر یہ چیز ہوگی تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی ہم اچھے جذبات رکھتے ہیں ان کا ظہور ہو جائے گا۔ تو دعوت کے پہلو سے خدا کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے آپ کو علم اور اخلاق کے لحاظ سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں بڑی محمود ہیں۔ جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی اور جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ یہ ہے کہ اگر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہر دن ہمارا خواب پورا ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ قوموں کو ایک ترتیب کے ساتھ، جس طرح سے آپ کرتے ہیں نا کہ فرض کر لیجئے کہ آپ نے کوئی دوڑ لگوانی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا پہلے تم دوڑو گے پھر تم دوڑو گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ قوموں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ دنیا کے اسٹیج پر موقع دے رہا ہے۔ یہ موقع ہر لحاظ سے ملتا ہے۔ تو مسلمانوں کی وہ اقوام جو اس وقت مسلمان کہلاتی ہیں، ان کو بھی یہ موقع 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، بلکہ کم و بیش 800-900 سال کے لیے ملا ہے، اور وہ اس موقع سے جو فائدہ اٹھا چکے وہ بھی اٹھا چکے، اور جو اس مہلت کو فائدہ نہ اٹھانے کے نتائج تھے وہ بھی بھگت چکے ہیں۔ تو میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ تاریخ تو ہو چکی، اب دنیا میں کچھ دوسری قومیں ہیں کہ جو اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے نمودار کر دی ہیں، وہ اس اسٹیج پر کھڑی ہیں، ان تک خدا کا پیغام اور خدا کی دعوت پہنچانی چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا یا اپنی تعمیر کے لیے جدوجہد کرنا یا اپنے آپ کو علم و اخلاق کے لحاظ سے تزکیہ و تطہیر کے مراحل سے گزارنا، اس کی کوئی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ کام بھی جاری رکھیے، اور میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ بعض قومیں ہمارے ہاں، یعنی اس وقت کوئی 50-55 کے قریب ملک ہیں جو ہمارے ہاں اقتدار رکھتے ہیں یا جن کی اپنی حکومتیں قائم ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو ان میں 2-4 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ترقی بھی کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بہتر بھی بنایا ہے۔ تو اس دائرے میں کہ آپ کی قومی زندگی اچھی ہو، آپ دنیا میں ایک ترقی یافتہ قوم کے منصب پر فائز ہوں، آپ کی طرف لوگ رجوع کریں، آپ کے ہاں علم و اخلاق میں بہتری ہو، یہ چیز ناقابل حصول نہیں ہے۔ دنیا کے اسٹیج کے اوپر آپ برتری کے مقام پر آ جائیں، یہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ وہ موقع آپ لے چکے۔ اب دنیا کی کچھ اور قوموں کو صدیوں تک اللہ نے یہ مہلت دے رکھی ہوئی ہے، دیکھیے، نہیں کہا جا سکتا کہ کبھی کسی اور کا موقع بھی آ جائے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس موضوع پہ اظہار خیال کیا۔ کچھ چیزیں ضمنی طور پہ مزید بھی سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خواہش ہونا بہت فطری چیز ہے، لیکن اس کو روبہ عمل کرنے کے کچھ قوانین ہیں، ان پہ ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ خلافت کے بارے میں آپ کا تصور لکھا پڑا موجود ہے، جو دینی نصوص سے لوگ استدلال کرتے ہیں، اس پر کیا آپ کا نیریٹو ہے؟ لیکن کیا دین سے الگ رکھ کے بھی مسلمان یہ خواب دیکھ سکتے ہیں؟ یہ انہیں دیکھنا چاہیے ہے کہ کیوں نہ خلافت کا ایک انسٹیٹیوشن قائم ہو اور تمام ممالک، تمام مسلمان ایک جمعیت کے طور پر دنیا کے اسٹیج پر ایک مضبوط قوت کی طرح سامنے آئیں۔ خواب دیکھا جا سکتا ہے دین کے تصورات سے علیحدہ کر کے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یورپی یونین قائم ہوئی تو اسی دنیا میں قائم ہوئی، اسی زمانے میں قائم ہوئی۔ انہوں نے اپنا ایک متحدہ پلیٹ فارم قائم کیا۔ اسی طرح سے 50 کے قریب ریاستوں کے ایک مجموعے کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ قرار دیا گیا۔ تو یہ دنیا میں کوئی ایسا ناقابل عمل معاملہ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کی مختلف ریاستیں بھی اپنے اندر کوئی نظم پیدا کرتی ہیں یا یونائٹڈ اسلامک اسٹیٹس کی کوئی صورت اختیار کرتی ہیں یا اس کا خواب دیکھتی ہیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ضرور ہو، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بھی آخر کوئی عملی مقدمات ہوں گے نا۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر مسلمان اس کی اس وقت کوئی عملی صورت دیکھیں تو کیا وہ یہ ہے کہ کوئی ایک قوم نکل کھڑی ہو، پھر آپ گھوڑوں پر سوار ہو جائیں اور سارے ممالک کو فتح کر کے اس پر اپنا پرچم لہرا دیں۔ اس کا دور گزر گیا۔ آگے کیا ہوگا، اگلے زمانوں میں کیا چیزیں دوبارہ نمودار ہو جائیں گی، وہ ابھی مستقبل کے پردے میں ہے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ فتوحات کے ذریعے سے اس طرح کی بڑی سلطنتیں قائم کرنا، جیسی عباسیوں کی خلافت تھی،
بنو امیہ کی خلافت تھی یا عثمانیوں کی خلافت تھی، یہ اب ماضی کی بات ہو گئی، اس کا تو کوئی امکان نہیں۔ اچھا، رہ گئی یہ بات کہ اس وقت کی مسلمان حکومتوں کے مفادات یا ان کی معاشی سطح ایسی ہو جائے کہ مفادات ہی اس بات کا تقاضا کر رہے ہوں کہ وہ جمع ہو جائیں، بظاہر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ دوسری بات، اب ظاہر ہے کہ آپ اگر اس کی نفسیاتی تسکین کے پہلو سے کوئی اچھا لائے عمل چاہتے ہیں تو میں کئی بار عرض کر چکا کہ وہ بات مولانا وحید الدین خان جو ہیں انہوں نے فرمائی تھی، اور بالکل ٹھیک فرمائی تھی۔ قابل عمل راستہ صرف وہی ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں حرمین کے منصب قیادت پر اس وقت جو لوگ فائز ہیں وہ اپنی سیادت، اپنی حکومت، اپنی بادشاہت کو اسی طرح آئینی حکومت اور بادشاہت بنا لیں جس طرح کہ برطانیہ عظمیٰ نے بنا لیا، اور سارے مسلمان ملکوں کے ساتھ وہ تعلق قائم کر لیں، اور مسلمان ملک بھی کر لیں جو برطانیہ عظمیٰ کی بادشاہت کا کینیڈا اور آسٹریلیا کے ساتھ ہے۔ واحد قابل عمل راستہ یہی ہے۔ پھر خلیفۃ المسلمین کا لقب بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، خادم الحرمین ہے تو وہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں اقدامات کیا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی وہ اپنے آپ کو ایک آئینی بادشاہت میں بدلنے کے لیے تیار ہیں، اپنے ہاں ایک جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور باقی مسلمان ممالک کیا ان کی یہ حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ایک پرامن قابل عمل بنا بنایا راستہ یہ ہے، مسلمان اختیار کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ باقی یہ کہ اب کوئی علم لے کے نکلے اور کوئی سلاجقہ کی حکومت کر دے، کوئی خوارزم شاہیوں کی حکومت قائم کر دے، وہ زمانہ گزر چکا۔ ٹھیک ہے ہم سب، اس موضوع کا آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے بڑے اصرار سے فرمایا کہ علم کے اندر، اخلاق کے اندر برتری پیدا ہوگی، اس میں افزونی ہوگی، تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مسلمان ملکوں کی اگرچہ دیگرگون صورتحال، لیکن بعض ممالک نے اس میں بہتری کی، ایک بڑی نمایاں مثال اس میں ترکی کی ہے، معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہے، یونیورسٹیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی باقی مسلم ممالک کی نسبت ہمیں آگے نظر آتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ وہ ان کو مہمیز فراہم کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کی قیادت اب دنیا کے اسٹیج پر مسلمانوں کی ایک نمائندہ قیادت بننے کے لیے ابھر رہی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو ایک معاملے نے خود تکوینی طور پہ آرگینیکلی ایک معاملہ آگے بڑھا ہے، تو کیا ترکی کو اب آگے بڑھ کے اسٹیج کو آکوپائی کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ بات جو ہے یہ کسی کے محض یہ خواہش پیدا کرنے سے نہیں ہوگی، اس کے لیے بہت سے تاریخی عوامل ہوتے ہیں۔ جس تجویز کی طرف میں نے اشارہ کیا، تاریخی عوامل اس کے حق میں فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں۔ یعنی حرمین کو جو حیثیت حاصل ہے وہ ظاہر بات ہے کہ فطری طور پر حاصل ہے۔ اس سے پہلے اگر ترکی مرکز بنا تھا تو وہ عثمانیوں کی فتوحات کے نتیجے میں بنا تھا، فتوحات کا دور گزر گیا۔ تو اب تو کوئی پس منظر، کوئی ماضی، کوئی مذہبی بنیاد، کوئی ثقافتی بنیاد ہوگی نا، تو وہ بنیاد حرمین کو حاصل ہے، اس سے پہلے حاصل ہے۔ یعنی اگر کسی کو کہا جائے کہ مسلمانوں کا قلب کیا ہے تو یہی کہ ہے نا جزیرہ نما عرب، وہاں پہ حرم ہے، وہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو ایک فطری پس منظر اس کو حاصل ہو چکا ہوا ہے۔ وہاں پر اتفاق، حسن اتفاق کہیے، سوء اتفاق بادشاہت بھی ہے۔ بادشاہت میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ وحدت کا ایک سمبل بن سکتی ہے، اس لیے کہ جو لوگ آپ 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں یہ ممکن نہیں ہوتا ان کے لیے۔ میں نے اسی لیے برطانیہ عظمیٰ کی مثال دی۔ کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک ملکہ برطانیہ کو یہ حیثیت دیتے ہیں، تو آپ کے لیے آسان راستہ وہ ہے۔ اسی لیے میرے نزدیک اگر اس چیز کو حاصل کرنا ہے تو پھر آسان راستے کی طرف جانا چاہیے، یعنی وہ راستہ جس کے پیچھے تاریخی عوامل ہیں، جو اپنی ثقافتی بنیادیں رکھتا ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات ویسے ہی وابستہ ہیں، جس کی برتری قبول کرنے کے نتیجے میں، یعنی خواہ وہ آئینی برتری ہو، قبول کرنے میں کوئی نفسیاتی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں ملک ترقی کرے گا اور وہ باقی سارے مسلمان ملکوں کے اوپر حکومت اپنی قائم کر لے گا تو کیسے کرے گا؟ یعنی فتوحات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے بغیر نہیں ہوا تھا، اور جب فتوحات کے نتیجے میں بھی ہوا تھا تو کتنے بڑے بڑے علاقے تھے جنہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، یعنی ہندوستان تک تو وہ کبھی نہیں پہنچا۔ تو اس لیے حقیقت کی دنیا میں کھڑے ہو کے باتیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک اگر ترقی کر جائے گا اور وہ برتر ہو جائے گا تو اس کے بعد باقی سارے کے سارے سرنگوں ہو جائیں گے۔ اگر یہی بات ہے تو اس وقت کے ترقی یافتہ ممالک جن کو آپ نے اپنے علاقوں سے نکالا ہے آزادی کی تحریکیں چلا کر، ان کو واپس بلا لیں، ویسے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔
ہم سب بہت ہی تفصیل سے تبادلہ خیال کیا آپ نے. جو نشت ثانی کی خواہش ہے مسلمانوں کے اندر عہد رفتہ کی بازیافت، اس میں کیا چیزیں جو پیش نظر رہنی چاہیے. کچھ ضمنی سوالات لے لیتے ہیں، 4-5 منٹ ہیں ہمارے پاس. ایک پہلا سوال، رمضان آ رہا ہے، آپ کے علم میں ہے ہمیشہ کی طرح ایک بحث ہے، ویکسین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا. عام لوگ تردد میں ہیں، اور اس وقت جو اطباء ہیں، ڈاکٹرز، میڈیکل ماہرین، وہ کہہ رہے ہیں کہ ناگزیر ضرورت ہے ویکسین لگوانا، لیکن ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کو ریزسٹ بھی کر رہا ہے. روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، بتائیے. نہیں، روزے کا ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اطمینان کے ساتھ ویکسین لگوائیں جو بھی آپ کو موقع ملتا ہے. اس وقت لوگوں کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے. ایک بڑی آفت ہے، چاروں طرف سے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، اور یہ کوئی استرار کا معاملہ بھی نہیں ہے. یعنی روزے کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ آپ منہ سے کوئی چیز لیتے ہیں یا آپ شہوت پوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ باقی کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس لیے میرے نزدیک عام انجیکشن لگوانے سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ویکسین لگوانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی مثال ہے ہم سب ایسی کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کوئی آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ یا ریزن کے تحت، کیونکہ عام طور پہ استدلال کیا جاتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ اپنے آپ کو توانا کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی حکمن کوئی چیز کھا رہے ہیں، کھانا پینا منع ہے تو آپ نے انجیکشن لگایا تو گویا یہ بھی اسی کے تحت آتا ہے. دوسرا خون نکلتا ہے. تو کوئی ایسی مثال ہے کہ جس میں خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے دوران کوئی اس طرح کا عمل کیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی انجیکشن اور اس طرح کی چیزیں تو ایجاد نہیں ہوئی تھیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حجامہ، پچھنے لگوانا، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور کبھی بھی اس کو روزے کے منافی نہیں سمجھا گیا. اور اس طرح کی چیزوں میں ظاہر ہے کہ آپ قیاس کر رہے ہوتے ہیں نا. روزے کو وہیں تک محدود رہنا چاہیے، وہ عبادات کی نوعیت کی چیز ہے. یعنی کھانے پینے پر پابندی ہے اور شہوت پوری کرنے پر پابندی ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی ہے وہیں تک محدود رہی ہے. انجیکشن کا ان دونوں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اب طاقت حاصل کر رہا ہوں، تو یہ اس کی روح کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سوال ہے، آج کل اس کا بڑا ٹرینڈ ہے دنیا بھر میں، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مغربی ممالک میں جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ نکاح کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد نہ گھر والوں کو اطلاع ہوتی ہے، اور وہ نکاح وقتی نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے کے چلے جاتے ہیں. تو ولی کی ایجاد کے بغیر نکاح، اناؤنس کیے بغیر نکاح، والدین کے علم میں لائے بغیر نکاح، اس طرح کے نکاح کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ ولی کی اجازت، والدین کے علم میں لانا، یہ چیزیں خوبی کی چیزیں ہیں اور ضرور ہونی چاہیے، اور ہر آدمی کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اچھی معاشرت، اچھی تہذیب اسی کا تقاضا کرتی ہے. لیکن نکاح کی شرط صرف یہ ہے کہ وہ علانیہ ہو، یعنی کوئی خفیہ کام نہیں ہو سکتا، علانیہ ہونا چاہیے. اور اس جذبے سے ہونا چاہیے کہ اگر حالات سازگار ہوں گے، ہم یہاں نکاح کر رہے ہیں تو اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیں گے. البتہ یہ ضرور بتا دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ حالات سازگار نہ ہوں، ممکن ہے کہ لے جانا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں طلاق کی گنجائش موجود ہوتی ہے، علیحدگی بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح علانیہ قاعدے کے مطابق کسی کو دھوکہ دیے بغیر نکاح کرنا چاہیے. نکاح ایک مقدس ادارے کو قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے، ان کے حقوق قائم ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح سے خفیہ طریقے پر نہیں ہو سکتا. آخری سوال غم صاحب آج کی نشست کا. ہم نے دیکھا پاکستان میں گزشتہ دنوں انتخابات ہوئے سینٹ کے، اور ہر طرف سے بات سامنے آئی کہ لوگوں نے اپنے ووٹ کو بیچا. بالکل 2-4 کی طرح صورتحال تھی. جماعتیں ہیں، ان کے نمائندے ہیں، لیکن ووٹ کم ملے، ووٹ بکے، لوگوں نے اپنے ووٹ سے غلط استعمال کیا. دینی لحاظ سے کیا اپنا ووٹ، اگر آپ کسی تنظیم سے ہیں، جماعت سے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی دینی قباحت ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب بھی آپ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو جو دنیا کا عرف ہے، جو کسی معاملے میں قاعدے طے ہو گئے ہیں، جو چیزیں جانی پہچانی ہیں، آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس کی جو روح ہے اس کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی چاہیے. کوئی شخص اگر ان چیزوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے، بے وفائی کا ارتکاب کرتا ہے. یعنی قاعدے ضابطے کے اندر رہ کر یہ بات کہ کوئی آدمی اپنا ووٹ بیچ ڈالے، یہ تو اپنی عصمت بیچنے کے مترادف ہے. اس سے تو ایک شریف النفس آدمی کو کہا جانی چاہیے. اس کا تصور کر کے بھی اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. لیکن رائے تبدیل ہو گئی، نقطہ نظر تبدیل ہو گیا، تو وہ جو عرف ہے، جو قاعدے ہیں، جو آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، جو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ طے کر رکھے ہیں، ان کے اندر ہونا چاہیے. اعلانیہ ہونا چاہیے. اگر اعلانیہ، یعنی جو بھی اس کے لیے طریقہ طے کیا گیا ہے اس کے اندر ہونا چاہیے. اور جب وہ ہوگا تو کسی کو یہ حرف نہیں دھرنا چاہیے کہ آپ نے بے وفائی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی. یہ معاہدات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر دنیا کھڑی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قرآن مجید میں بتایا گیا کہ آپ کے عہد معاہدوں کے لیے مواخذہ ہوگا. آپ قیامت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو وہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو عہد کیا تھا کسی کے ساتھ یا معاہدہ کیا تھا کیا آپ نے پورا کیا, آپ نے وفائی کی, آپ نے خیانت کی. تو خیانت کی کوئی گنجائش نہیں. بیچنا تو خیر ایک کبیرہ گناہ ہے, لیکن یہ کہ اس درجے میں بھی آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں وہ کسی معاہدے کی روح کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا. آپ جب عہد باندھتے ہیں تو لیٹر اور اسپرٹ میں اس کی پابندی کرنی چاہیے. یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.